شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری جاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے اور انہی کی بو مایا سمن ہے، اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، دیکھے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، ارے یہ دیکھ گلشن گلاب میں چہرہ، اور سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش بالا، سیاہ لباسان سبز پوشان عرش بالا، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے،
پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لینا، ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور گدا سے حساب لینا، یہ گدا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر اس گھڑی درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، درود پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا نام بارگاہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو فرشتہ قبر انور پر حاضر ہے اس کی قوت سماعت بہت ہی زیادہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، اور ذرا دھیمی آواز سے پڑھتے ہیں، من میں پڑھتے ہیں، مگر وہ سن لیتا ہے، اور علم غیب بھی ہے اس کو کہ اس کا نام بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے والد کا بھی نام اس کو فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب خادم دربار کا یہ حال ہے تو خود ہماری سرکار کا کیا عالم ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے
سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان الحمدللہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، اور یہ ہم پر بڑا کرم کہ ہمیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی غلامی نصیب ہوئی. اور جب سے سمجھو کہ ہوش سنبھالا ہے سرکار غوث پاک کی عقیدت و محبت اپنے دل میں پائی ہے، اور اپنے گھر کا ماحول یا غوث پاک والا دیکھا ہے. الحمدللہ. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے کہ آج الحمدللہ ہم پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. لحد میں جب فرشتے مجھے سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے ہو مجھے جنت میں جانے سے. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. جمیل قادری سوچا سے ہو قربان مرشد پر بنا یا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ایسا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یا غوث یا غوث صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازرجی نامی سوداگر میرے آقا میرے مرشد شہنشاہ بغداد
हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने दावत पेश की। अज़राए करम दावत कबूल कर ली गई। जब सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके घर तशरीफ ले गए तो उस वक्त अरूसुल बलाद बगदाद के दीगर मशाइख, उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन भी जमा थे। तरह तरह के खाने दस्तरखान पर चुने गए। दरी अपना एक बहुत बड़ा संदूक लाया गया जिसको कुफल लगा हुआ था और दो आदमियों ने उसको उठाया हुआ था। वो दस्तरखान की एक जानिब रख दिया गया। साहिब खाना ने अर्ज की कि खाना तनावुल फरमा लीजिए, मगर हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुराक़िब थे। आपने खाना शुरू नहीं किया और वो समझदार लोगों का, दीनदार लोगों का दौर था और ये आदाब मालूम थे कि अगर दस्तरखान पर कोई बुजुर्ग मौजूद हो तो उससे पहले खाना शुरू नहीं करना चाहिए, आगाज उन्हीं बुजुर्ग से होगा। चुनाचे जब गौस पाक ने आगाज नहीं किया, मुराकिब थे, तो किसी ने भी खाने को हाथ नहीं लगाया। मेरे आका गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस कदर हैबत थी कि तमाम अहले मजलिस उस वक्त इस तरह साकित थे कि गोया उनके सरों पर परिंद बैठे हुए कि ये जुम्बिश करेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। यकायक मेरे आका, मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने साहिब खाना को हुक्म दिया वो संदूक उठाकर मेरे पास लिया। बहरहाल वो संदूक हाजिर किया गया। किसी और खादिम को आपने हुक्म दिया तो वो संदूक उठाकर पेश किया गया। जब उस संदूक का मुंह खोला गया तो उसमें एक माजूर लड़का था जिसका बदन भी माजूर था, चलने फिरने से भी माजूर और आंखों से भी अंधा और मादरजाद अंधा। तो मेरे आका गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया खड़े हो जाओ। बस ये कहना था कि वो उस लड़के की आंखें एकदम रोशन हो गई और वो चलने फिरने लगा और ऐसा में कि वो तुवाना हो गया कि देखने वाले हैरान रह गए कि ये तो बीमार था ही नहीं, ये माजूर ही नहीं था, अंधा भी नहीं था, ये तो तंदुरुस्त बच्चा है। चुनाचे मजलिस में शोर बरपा हो गया, कमाल हो गया, इतनी बड़ी करामत सबने अपनी आंखों से देख ली। मेरे आका गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और खाना खाए बगैर वहां से तशरीफ ले गए। इसके बाद उस जमाने के एक मशहूर बुजुर्ग वली कामिल हजरत सैयदना शेख अबू साद कैलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी की खिदमत में जब ये वाकया पेश किया गया तो वो फरमाने लगे कि हजरत शेख सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कुतुब रब्बानी कुद्दसा सिर्रुहुल नूरानी मादरजाद अंधे और बर्स वालों को अच्छा करते हैं और खुदा के हुक्म से मुर्दे जिंदा करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे से भाइयों, देखा कि मेरे गौस पाक की भी क्या शान है कि आप की बरकत से ला इलाज मरीज शिफायाब हो जाते हैं। यहां तक के मादरजाद नाबीना भी अखियारे बन जाते हैं। और हजरत सैयदना कैलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी के इरशाद के मुताबिक बर्स वालों को यानी कोड़ियों को भी आप अच्छा कर देते हैं। और आपकी रोशन ज़मीरी का आलम यह था कि आप आने वालों को यह भी इरशाद फरमा दिया करते कि तुमने क्या खाया है और क्या अपने घर में
रख छोड़ा है। ने घर में जो कुछ होता वो भी बता देते और जो कुछ खा लिया वो भी इरशाद फरमा देते। यहाँ तक के मेरे आका गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये भी मकाम था कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते, जैसा कि हजरत अबू साद कैलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद सुना। और ये इरशाद जो है बहजतुल असरार में नकल किया गया। बहजतुल असरार ये सदियों पुरानी किताब है जो हजरत शेख शतनूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जमा की है। तो बहुत बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े औलिया किराम ने उस किताब की तस्दीक की है कि ये किताब बहुत मुस्तनद है। अब है मुमकिन है कि बाज़ों को ये वसवसे आ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि गौस पाक मरीजों को भी अच्छा कर दें, फिर जनाबे वाला मादरदार अंधों को आंखें भी इनायत फरमा दें और गैब की खबरें भी दें, जबकि हमने तो आज तक यही सुना है कि सिर्फ अल्लाह ही गैब को जानता है, गैब की खबर कोई दे ही नहीं सकता। तो ये घर में क्या खाना खाकर आया बंदा तो गैब की खबर ये कैसे बता देते, और घर में जो कुछ रख छोड़ा वो भी अल्लाह के सिवा कोई कैसे बता सकता है, कैसे पता चले। वाकई ये वसवसे आ सकते हैं और हो सकता है कि आप में से बहुत सौ को आ भी रहे हो ये वसवसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को भी आते थे और ये ईमान की मजबूती की अलामत होती थी। सरकार ने इसको ईमान की मजबूती करार दिया, जो कि अल्लाह के बारे में और ऐसे से वसवसे आते थे वो जबान पर लाना गवारा नहीं करते थे। तो इसलिए वसवसे आना माअज़ल्लाह ये नऊज़ुबिल्लाह कोई उसके लिए ये नहीं कि उसके लिए तय कर लो कि ये बुरा आदमी है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के सिवा कोई किसी को शिफा दे दे, कोई मुर्दे को जिंदा कर दे, कोई गैब की खबर सुना दे, तो ये वसवसे आते हैं आदमी में। तो हम तो इस वक्त मैंने तो नियत की है ना कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करूंगा, नेकी की दावत दूंगा, बुराई से बचाऊंगा। तो अब मैंने गौस पाक का ये वाकया भले किताब का हवाला दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि इस किताब का नाम सबने सुना हो। तो मैं कोशिश करूंगा उस किताब के हवाले से आपको समझाने की कि जिस किताब का न सिर्फ आपने नाम सुना होगा बल्कि उस किताब पर ईमान आप रखते हैं। इंशाअल्लाह उससे मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला के सिवा कोई गैब की खबर दे सकता है या नहीं, कोई मरीज को शिफा दे सकता है या नहीं, कोई मुर्दा जिंदा कर सकता है या नहीं, ये सब इंशाअल्लाह। तो मैं आपको कुरान से बताऊंगा कि आपके वसवसे गलत है। वसवसे आने में कोई हर्ज नहीं थी, वसवसे आए ठीक है, आते हैं, शैतान का धंधा ही है। तो मैं इंशाअल्लाह आपको इस वसवसे की काट बताऊंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तब मैं कुरान से बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह कि बंदा जो है वो मुर्दा भी जिंदा कर सकता है, अल्लाह की अता से वो गैब की खबर भी दे सकता है, वो मादरजाद अंधे को शिफा भी दे सकता है और मरीज को भी शिफा दे सकता है। चुनाचे पारा 3 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 49। वरसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بالکل میرے خیال میں جو سمجھدار ہیں ان کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی، میں امید کرتا ہوں۔ میں مزید وضاحت کرتا ہوں، یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو تلاوت کر کے سنائی، اور اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعجاز عطا فرمایا، یہ معجزات عطا فرمایا، کیا کہ آپ پرند کی مورت بنا دے، پرندے کا بت بھی بولتے مورت، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ مٹی کی مورتی بناتے پرندے کی، اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ اس طرح اللہ کی عطا سے وہ پرند کی صورت بنا کر اس میں پھونک مار کے اس کو اڑا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو غوث پاک کی بھی جو آپ نے کرامت سنی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقتیں بخشی تھی، تو اللہ کے سوا کوئی اگر نہیں کر سکتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر سکتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات قرآن نے بیان کیے، یہ اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا کہ جس پر آپ سب کا ایمان ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا تو ظاہر مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت، اور مسلمان کو وسوسے آ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کا یہ معجزہ، دوسرا معجزہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے۔ تو مادرزاد اندھوں کو آپ آنکھیں دیتے تھے، انکھیارا بنا دیتے تھے، اور سفید داغ والے یعنی مبروس کوڑیوں کو آپ شفا عنایت فرماتے تھے، اور فرماتے اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہاری بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ باتیں انہوں نے ماننی ہے جنہوں نے ایمان لانا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ مومن قرآن کی بات مانتا ہے، معجزات پر یقین رکھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے تو وہ ان باتوں کو نہیں مانتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے کوئی اور بھی مردے زندہ کر سکتا ہے، مریض کو شفا دے سکتا ہے، اور اندھوں کو آنکھ اللہ کی عطا سے دے سکتا ہے، اور غیب کی خبر بھی بتا سکتا ہے۔ یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے عرض کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عازب جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا،
جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چلیے، وہ لے گئی۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی تو وہ عاذر جو تھے بِإِذْنِ اللہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے اور مدت تک زندہ رہے، یہاں تک کہ ان کے اولاد بھی ہوئی۔ نیز ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا، آپ علی نبینا وعلیہ السلام نے دعا سے اس کو زندہ کیا۔ یہ تو 2 ہوئے۔ نمبر 3، سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام، جن کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں۔ آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا، کہنے والا کہتا ہے عجب عیسیٰ روح اللہ، یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس ہول یعنی اس خوف سے آدھا سر ان کا سفید ہو گیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، بغیر اس کے واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا اور بِإِذْنِ اللہ فرمانے میں رد ہے جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ کہہ کر زندہ کرتے تھے، قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جب بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائی ہے، تو آپ علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ صاحب خزائن العرفان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ غیب کے علوم انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علی نبینا علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اب جو دروازے کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔ الحاصل غیب کی خبریں دینا انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور بے وساطت انبیاء علیہ السلام کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائن بھائیوں، معلوم ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اولیاء کرام کو بھی ملتا ہے اور وہ بھی بتا سکتے ہیں۔
نبی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے، عنایت سے ملتا ہے، اور ولی کو نبی کے ذریعے ملتا ہے، نبی کے فیض سے ملتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی عطا کہلائے گی کہ اللہ کی عطا سے ملا، لیکن یہ کہ وسیلے سے ملا نبی کے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہ مریضوں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے۔ تو میں نے آپ کو اس کتاب سے یہ مسئلہ عرض کیا۔ یہ مومن کی صفت بھی قرآن نے ہی بیان کی کہ یہ نشانیاں ان کے لیے جو ایمان لائیں گے، تو جو مومن نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے، اور جو صاحب ایمان ہیں ان کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی الحمدللہ، اور شیطان نامراد، ناکام اور مایوس لوٹا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پر ایمان لیے اس دنیا سے رخصت ہوں گے کہ ہمیں قرآن نے اس وسوسے کی کاٹ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بندہ جو ہے وہ غیب کی خبر دے سکتا ہے، مریض کو شفا دے سکتا ہے، اندھے کو آنکھ دے سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو پہلے کے لوگ جو تھے وہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے۔ اس میں کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روائی کرے۔ اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا، مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، قرآن نے سب ہمارے مسائل حل کیے ہوئے۔ شیطان لاکھ ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے، الحمدللہ ہم کو دعوت اسلامی کی وہ بغدادی چھتری مل گئی ہے کہ جس میں ہمارا ایمان جو ہے وہ شیطان کی اولا باری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں وہ ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ کس سے مدد مانگنی ہے، کس سے حاجت طلب کرنی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھوں کے نام پر نام رکھو، اچھوں کے نام پر نام رکھو، اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو۔ اچھا، اچھے چہرے والے سے مراد کیا؟ گوری چمڑی والا، گورا چٹا آدمی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اچھے چہرے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کے چہرے عبادت الہی اور تہجد گزاری کے سبب منور و تابندہ یعنی نورانی ہوں، یعنی نیک لوگ جن کے چہروں سے نیکی کی علامت ہو، نورانی چہرے والے، نیکی کی وجہ سے جو نورانی چہرے والے ہوں ان سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ یہ حدیث میں نے اور اس کا خلاصہ جو بیان کیا، اور رسالے کا نام ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ یقین مانے یہ وہ معلومات ہیں کہ آپ میں سے غالب اکثریت جب پڑھے گی تو انشاءاللہ عش کر اٹھے گی اور سوچ میں پڑ جائے گی کہ آج تک اپنے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ عقیقے تو سب کے ہو گئے، عقیقہ کرنے کا تو عام رواج ہے، لیکن عقیقے کی اہمیت آج پتہ چلی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، تو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہاں پھر آپ کو وسوسے آ رہے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا کیوں مانے، اور یہ بھی وسوسے آتے ہیں باتوں کو۔ مجھے ایسے ملے لوگ جو کہتے ہیں کہ جب اللہ مدد کر سکتا ہے نا، ہاں بھائی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب اللہ مدد کر سکتا ہے تو ہم دوسرے سے کیوں مدد مانگیں؟ کہ دوسرے سے مدد مانگنے میں وسوسے آتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی شک شبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مدد مانگنے میں احتیاط زیادہ ہے، وہ اس طرح کی دلیل دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو اب اللہ سے مدد مانگنے میں احتیاط زیادہ نہیں ہے، بلکہ اب جس کی مدد کا اللہ نے حکم دیا اس سے مدد مانگنے میں زیادہ احتیاط ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو اس میں ایک فقہی مسئلے کی ضمناً مثال دیتا ہوں کہ وضو میں
वसवसे आते हों, बार बार वसवसे आते हों कि मेरा वजू टूट गया, शायद मेरा वजू टूट गया, पता नहीं मेरा वजू टूट गया, बहुत देर से वजू है शायद टूट गया, ये वसवसे अमूमन हर एक को आते हैं। तो बाहर शरीयत में लिखा है कि अब अगर ये वसवसे आते हैं और फिर बंदा ये सोचे कि मैं एहतियातन वजू कर लेता हूं, शायद टूट गया होगा, तो फरमाते हैं कि ये एहतियात नहीं है। अब एहतियातन वजू करना एहतियात नहीं, बल्कि ये तो इत्तिबाए शैतान है कि शैतान के वसवसे की वजह से एहतियातन वजू कर रहा है। हालांकि वजू अलल वजू ने वजू हो और वजू करना अफजल है, लेकिन अब ये वजू अलल वजू नहीं कर रहा ना, कि वजू पर तो वजू नहीं कर रहे, तो सोच रहा कि शायद मेरा वजू टूट गया, चलो एहतियातन वजू कर लेता हूं। तो अब एहतियातन वजू ना करें कि वजू है, क्योंकि वजू के लिए यह मसला है कि उस वक्त तक वजू नहीं टूटता जब तक ऐसा यकीन ना हो कि कसम खा ले कि खुदा की कसम मेरा वजू नहीं है, ऐसा इसको एतमाद हो। अब मिसाल के तौर पर पेशाब करके निकला तो अब याद है ना कि पेशाब किया है, तो कसम खा सकता है खुदा की कसम मैंने अभी पेशाब किया है, मेरा वजू नहीं है, तो ये तो सही है। अब ये बहुत देर हो गई, पता नहीं वजू है नहीं है, याद नहीं आ रहा कि वजू रहा या नहीं रहा, तो ये सब शैतानी वसवसे हैं, इनकी तरफ तवज्जो न दे। वजू है, शरीयत का मसला यही है कि वजू है, शक की वजह से वजू नहीं टूटता। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी कि वसवसों को ना पाले, वसवसों पर अगर आप अमल करना शुरू करेंगे ना, तो ये शैतान को उंगली पकड़ाएंगे तो ये हाथ पकड़ लेगा, गरीबान में हाथ डालेगा, फिर दिल में हाथ डाल के ईमान कहीं ना निकाल ले। तो इसलिए अल्लाह ताला ही से मदद मांगना इन वसवसों की मौजूदगी में एहतियात नहीं है, बल्कि वसवसे की काट करे और अल्लाह ने जिससे इजाजत दी उससे मदद मांगे। और मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं तो कुरान से आपको अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि कुरान से ये साबित है कि अल्लाह के सिवा दूसरों से मदद मांगी जा सकती है। तो ये फिर कुरान की मुखालफत होगी ना कि हम अगर ये हाँ वैसे कोई अल्लाह से मदद मांगता है तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब वसवसे आते हैं इसलिए अल्लाह से ही मांगे जाए, तो अब ये बंदा दुरुस्त नहीं है, ये वसवसों पर चल रहा है। चुनाचे कुरान पाक में जगह जगह इस तरह की आयतें हैं जिसमें बंदों से मदद मांगी गई है। लिहाजा हजरत सैयदना मूसा अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सिवा गैर की मदद किस अंदाज में मांगी, ये कुरान बयान कर रहा है। पारा 16वां सूरह त्वाहा आयत नंबर 29, 30, 31 आयात नंबर, ये 3 आयात पेश करता हूं। वज्अल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री। तर्जमा कंजुल ईमान, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे। वो कौन? मेरा भाई हारून, इससे मेरी कमर मजबूत कर। यानी अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, फिरौन की तरफ जा, बेशक वो सरकश हो गया है, तो अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन की तरफ जा, कि वो सरकश हो गया, उसको नेकी की दावत दे, उसको तबलीग कर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज की वज्अल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री, कि ऐ मौला मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे, मैं मेरा नाइब बना दे, मेरा खलीफा बना दे, मेरा वजीर कर दे। वो कौन? मेरा भाई हारून, इससे मेरी कमर मजबूत कर, मेरी पीठ मजबूत कर, इसकी मदद से, इसकी हिमायत से। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मूसा तुमको क्या हो गया, क्या मेरा हुक्म काफी नहीं है? क्या मैं तुम्हें बेमदद छोड़ दूंगा? जब तुमको मैं भेज रहा हूं तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, तुम अकेले क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने ये क्या अपने भाई का सहारा तलब किया, अपने भाई के जरिए मदद मांगी, ये क्या कर रहे हो? नहीं, बल्कि
اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا، اور حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کا وزیر کر دیا۔ آپ نے یہ سبھی جانتے ہیں ہارون علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے نا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دو کے لیے یہ کہ اور اس سے نرمی سے بات کہنا۔ تو بہرحال یہ کہ ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور یہ اللہ کی عطا سے نبوت ملتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد طلب فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم سے مدد طلب فرمائی، کس کی؟ آئیے پارہ 28 سورۃ الصف آیت نمبر 14، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں، جس طرح ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کو صحابہ کہتے ہیں، ایمان لانے والے رفقا کو جن کا ایمان سے دنیا سے گزر بھی ہوا وہ صحابی کہلائے۔ تو جو صحابی کی تعریف چلیے بتا دوں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایمان لائے اور دنیا سے ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا، حیات ظاہری میں ایمان لائے اور چاہے ایک لمحے کے لیے بھی صحبت سے مشرف ہوئے اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی کہلائے، اور ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ تھے وہ حواری کہلاتے تھے۔ تو حواریوں سے آپ نے مدد طلب فرمائی، تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارشاد کو حکایت فرمایا۔ بلکہ مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو واقعی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اپنے بندوں سے دین کی تبلیغ کے لیے مدد طلب فرمائی، حالانکہ محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے وسوسوں کی کاٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی اجازت سے مددیں کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مدد مانگنے کا نظام اتنا عام ہے، حیرت ہے کہ یہ وسوسے کیسے پال لیتے لوگ، حیرت کی بات ہے۔ یہ اللہ کی عنایت سے مدد مانگنے کا نظام اتنا عام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 4، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو وسوسے اب بھی اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ کے نصیب، اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب احتیاط اس میں کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز تو ہے نا، ہم کیوں غیر سے مدد مانگیں کہ شاید یہ غلط ہو غیر سے مدد مانگنا، اس لیے ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس وسوسے پر عمل کرنا شیطان کی اتباع ہے،
کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اور صاف صاف صراحت کے ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. اب پھر بھی خامخواہ مطلب یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی سے مدد ہم مانگیں تو یہ شیطان کے وسوسوں پر عمل ہے، شیطان کی اتباع ہے. تو ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اللہ کی اجازت سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء علیہ السلام بھی ہمارے مددگار ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے مددگار ہیں، اولیاء کرام بھی ہمارے مددگار ہیں، اور غوث اعظم بھی ہمارے مددگار ہیں. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں میرے غم سے، مریدوں کو خطرہ، مریدوں کو خطرہ نہیں میرے غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. ادھر میں پیا میری دولت ہے نیا، ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، کہوں کس سے جا کر بٹھا غوث اعظم، کہوں کس سے جا کر بٹھا غوث اعظم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، مریدوں کے حاجت روا غوث اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ. تو غوث پاک کے چاہنے والوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے تو الحمدللہ ہم تیار رہتے ہی ہیں، تو کیوں نہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر بھی ہو جائے. سبحان اللہ. 11ویں والے غوث پاک کی نسبت سے ایصال ثواب کے لیے 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت، 12 ماہ کے لیے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے وقف، 12 دن کے لیے. سبحان اللہ. اور 3 دن کے لیے تو سب کو ہمت کریں انشاءاللہ. سبحان اللہ. پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا. پاپا پچا
کو سنبھالو پاپا بچا لو مجھ کو سنبھالو مرد گناہ نے مجھ کو مار پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا کتنے بنائے عالم و حافظ کتنے بنائے عالم و حافظ کتنوں کو ہے تم نے سوارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا ایک دیوانہ، دو دیوانہ، تین دیوانہ، چار دیوانہ، ہزار دیوانہ، سینکڑوں دیوانہ، یہ لاکھوں کے لاکھوں دیوانے بن گئے. جنہوں نے دیکھا نہیں وہ دیوانہ ہو گیا. دیکھ کر دیوانہ ہونا تو ہم نے بھی سنا تھا، بغیر دیکھے جس کا دیوانہ ہوتا ہے اس کا نام میرا مرشد ہے. پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا سبحان اللہ. پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پاپا بچا لو مجھ کو سنبھالو پاپا بچا لو مجھ کو سنبھالو مرد گناہ نے مجھ کو مار شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا